کہ جتنا کچھ رمضان المبارک نے رمضان المبارک میں آپ نے حاصل کیا اللہ سے، رحمتوں کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں، اب شیطان چاہتا ہے کہ سارے کا سارا غارت ہو جائے، برباد کر کے چلا جائے۔ کوئی ایسا عمل تم سے کروائے گا، تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے ایسے اعمال کروائے گا کہ سارے پچھلے عمل ضائع ہیں۔ اس لیے انسان میں پابندی کتنی آئی، دنیا کی طرف رغبت کتنی آئی، یہ ہر بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کیونکہ یہ دھوکے کا سامان ہے اور یہیں پہ رہ جانے والی چیز ہے۔ جس طرح فرمایا اللہ کریم نے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے جتنے بھی وعدے تمہارے ساتھ کیے ہیں سارے کے سارے سچے وعدے ہیں، چاہے وہ انعام کی صورت میں ہے، چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہے، چاہے وہ وعدہ جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ وعدہ جہنم کا وعدہ ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے، تم عطا کرے تب بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے، تم فرمانبرداری سے منہ موڑنے والا ہے تب بھی اللہ کریم تمہیں رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اس لیے رب ذوالجلال کے جتنے بھی وعدے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سچے وعدے ہیں، وہ حق وعدے ہیں۔ اس لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، فرمایا نہ ہی تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ فلا تغرنکم، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک اور دمک تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اللہ سے بیگانہ نہ کر دے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو لا تلہکم، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں ناکامی میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی، مال دولت، اولاد، اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد۔ جس اولاد کے لیے انسان صبح سے جوان کر لیتا ہے، اپنی ساری
ساری ہم جو ہے وہ صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، ساری محنتیں کرتا ہے، وہ مولا ایک اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ شیطان، کہیں اولاد کے لیے قربانہ بھی تو یہ فرض ہے نا، ذمہ داری پوری کرنا بھی تو لازمی ہے نا، لوگ کہتے ہیں محنت و مزدوری کرنا بھی تو لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنتی اللہ کا دوست ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ، کسب حلال کرنا فریضہ ہے، فرض ہے، ہر بندے کے لیے فرض ہے، اس کی اولاد اہل و عیال اس کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، طلب کسب الحلال فریضہ، فرض ہے، لیکن فرمایا بعد الفریضہ، تمام فرائض کے بعد، تمام فرائض کے بعد، نماز روزہ حج زکات والے فریضے کے بعد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرق سے آواز آ رہی ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اور تم دکان میں بیٹھے ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، گویا عمل سے دوسرے ظاہر کر رہا ہوگا کہ فلاں نماز میں نہیں ہے، دکانداری میں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں گیا، وہ رزق تمہارے لیے حرام بن گیا، وہ کیسے فائدہ دے؟ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو آیا، جو رزق، اگر نماز پڑھ کے آ جاتا تو کتنا زندہ، تو جس مال کے لیے، اولاد کے لیے صبح و شام کرتا ہے کہ اللہ تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسے کیا، جس نے اس طرح کیا، اولاد کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، فرمانبرداری چھوڑ دی، فرمایا جس نے اس طرح کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں، دنیا کو حاصل کر لے گا لیکن دین کا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اور مفسرین نے فرمایا دنیا کا فائدہ تو ہمیں نظر آتا ہے ظاہری، اتنے لاکھ میرا نقصان ہو گیا، اتنے ہزار میرا نقصان ہو گیا، لیکن دین کے نقصان کا پتہ نہیں چلتا کہ دین کا کتنا نقصان ہو گیا۔ مفسرین نے فرمایا ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، ایک نماز، اس کو اگر دین کا نقصان اتنا بڑا ہو گیا، اگر دنیا کے نقصان میں اسے شامل کیا جائے، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نقصان ہو، اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ایک آدمی کے سارے مال و متاع، سارے گھر بار، ساری تجارت، اہل و عیال سارے تباہ ہو جائے، دیر پہ اکیلا
ایک نماز میں چھوٹ دی جا رہی ہے، دوسری نماز میں چھوٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، دوسری نماز ہے اس کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ نے جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ ذکر کیا، آپس میں گفتگو کریں گے، جنتی اوپر ہوں گے، جہنمی نیچے ہوں گے، جنتی اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور کہیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، دنیا میں ایک رشتے ناطے تعلق ہوتا ہے، دوستی جاریاں ہوگی، تو اوپر سے کہیں گے جنتی جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، جہنم میں جلنے کی کیا وجہ ہے، کیوں جل رہے ہو، کیا گناہ کیا ہے دنیا میں، کون سی نافرمانی والا عمل ہوا ہے تم سے کہ آج جہنم میں تم جل رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں اذانیں ہوتی تھی، لوگ نماز کے لیے جایا کرتے تھے، جمعے کا ٹائم ہوتا تھا، لوگ جمعے کے لیے آتے تھے، اور ہم چوکوں پہ، چرواہوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، بیٹھوں میں بیٹھے ہوتے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہمیں مسکین کو کھانا کھلانے پہ لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، نہ خود کھلاتے تھے لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے نماز نہ پڑھنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مسجدیں بھر گئی، لوگ باقاعدہ طور پر بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں آتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ ذوق و شوق ختم ہو گیا۔ کتنا بڑا جرم کیا ہم نے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پہلا جرم ہے نماز نہ پڑھنے کا۔ تو فرمایا لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسانوں کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی مصروفیات مشغولیات تمہیں اللہ سے بیگانہ نہ کر دے۔ عید کھیلنے کے لیے جا رہا، نہ نماز ہے، نہ اطاعت ہے، نہ فرمانبرداری ہے، یہ دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا؟ چند وقت نکال کر اللہ کی اطاعت کے لیے وقت دیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب شیطان نکلا ہے، اب اس سے تمہیں دھوکے میں ڈالنا ہے، نافرمانی والے عمل کروانے، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے ہی شروع میں، جتنی اطاعت آپ نے رمضان المبارک میں کی ہے، رمضان گزرنے کے بعد شیطان تم سے ایسے عمل کروائے گا کہ تم سے جتنا بھی تم نے عمل کیے ہیں سارے غارت ہو جائیں، کیونکہ پہلے دن سے اس نے دشمنی کا آغاز کیا تمہارے ساتھ۔
اور اللہ سے مہلت مانگی، لَأَمْلَأَنَّهُ، اللہ مجھے مہلت چاہیے، میرے انسان کو اللہ تیرے صراط مستقیم سے اغوا کرتا رہو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کرتا رہو، اس نے تو وعدہ کیا۔ ایک صحابی رسول رات کو اٹھا کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گر گرایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان حاوی ہو گیا، آنکھ کھلی تو صبح کی نماز کا ٹائم تھا، تہجد رہی، اتنا روئے اللہ کے سامنے، سارا دن روتے رہے، جب بھی یاد آتا تھا آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، ربا مجھے تہجد کی نماز رہ گئی، ہمیں تو پرواہ نہیں کہ فرض بھی رہ جائے، وہ صحابہ تھے، اللہ مجھ سے تہجد کی نماز رہ گئی، رات پھر سوئے، پھر سوئے، اور تہجد کے ٹائم شیطان اسے جگا رہا ہے، کوئی آدمی جگا رہا ہے، اٹھے، کہا جی بڑے نیک آدمی ہوئی، کل بھی تہجد مجھ چلے گئی ہے، اگر تم مجھے نہ جگا دے آج تو پھر مجھے تہجد لے جاتی، تم ہو کون؟ کہا میں تو ابلیس ہوں۔ وہ جو ابلیس ہو تو وہی شیطان مجھے تہجد کے لیے کیسے جگا رہا ہے؟ کہا کل تو جتنا رویا اللہ کے سامنے گر گرایا، اللہ نے تمہیں اجر و ثواب تہجد کا ڈبل ادا کر دیا، اور میں چاہتا ہوں تمہیں ڈبل ثواب نہ ملے، سنگل ثواب ملے۔ شیطان تو دشمن ہے، وہ کیسے چاہتا ہے انسان کو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہ دنیا کا سامان ہے، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک ڈیر کے قریب سے گزرے، ڈیر تھا، اور دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، پیٹ اس کا پھولا ہوا ہے، پھٹنے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو مجھ سے یہ خرید لے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہمیں مفت دیں تو تب ہم نہیں لینے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بیچو، کون مجھ سے خریدے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی، کیونکہ اب دنیا جیون، یہ دنیا مردار ہے، اور اگر اللہ کے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو نافرمانوں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ کافر جو نوازے جا رہی ہیں اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مزین کیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، تمہاری خواہشات کی محبت، اس میں سے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ،
ہر بندہ بڑا پسند کرتا ہے. فرمایا والخیل المسومہ، نشان لگا، نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. آج کل آپ دیکھیں گاڑیاں اعلیٰ گاڑیاں. اور فرمایا والانعام والحرث، چوپائے اور لیلاتی کھیتیاں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. جو آخرت کی تیاری میں، آخرت کی کوشش میں، تو اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے. دنیا کے اندر آسائش و آرام دی ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. فقر و فاقہ ہے، تب بھی آزمائش ہے. جب انسان مرتا ہے نا، اللہ سے دعا کرتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ نیک عمل کروں گا صالح، اللہ ایک بار دنیا میں واپس بھیج. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. فرمایا میرا قانون نہیں اگر دنیا میں جتنی زندگی دی ہے اسی کو قیمتی بناتا. رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.